اراون غازی سلطنت عثمانیہ کے دوسرے حکمران تھے اور انہوں نے اپنے والد عثمان غازی کے بعد 1326 میں سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی۔ ان کا دور حکومت سلطنت عثمانیہ کے استحکام اور توسیع کا دور تھا۔ ابتدائی زندگی اور پس منظر۔ اراون غازی 1281 میں پیدا ہوئے۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے بیٹے اور ان کی اہلیہ مال خاتون کے فرزند تھے۔ ان کے بچپن اور نوجوانی کے دوران ان کے والد عثمان غازی اناطولیہ میں اپنی سلطنت کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ اس دوران اراون نے نہ صرف عسکری تربیت حاصل کی بلکہ اسلامی تعلیمات اور حکمرانی کے اصول بھی سیکھے۔ اراون غازی کی تخت نشینی۔ جب عثمان غازی 1326 میں وفات پا گئے تو اراون غازی کو سلطنت عثمانیہ کا دوسرا حکمران بنایا گیا۔ ان کی تخت نشینی ایک مضبوط اور مستحکم ریاست میں ہوئی تھی کیونکہ ان کے والد نے ایک اچھی بنیاد فراہم کر دی تھی۔ تاہم اراون غازی نے نہ صرف اس بنیاد کو مزید مضبوط کیا بلکہ سلطنت کی سرحدوں کو بھی وسعت دی۔ حکمرانی اور فتوحات۔ اراون غازی کا دور حکومت 1326 سے 1362 تک رہا۔ اس دوران انہوں نے کئی اہم فتوحات حاصل کی۔ ایک برصلی اللہ علیہ وسلم کی فتح 1326۔ اراون غازی کے سب سے پہلے بڑے کارناموں میں برصلی اللہ علیہ وسلم موجودہ بورسا کی فتح شامل ہے۔ برصلی اللہ علیہ وسلم بازنطین سلطنت کا ایک اہم شہر تھا جسے فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ اس شہر کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کو ایک منظم حکومت میں تبدیل کرنے میں مدد دی۔ بازنطین سلطنت کے خلاف فتوحات۔ اراون غازی نے بازنطین سلطنت کے خلاف متعدد کامیاب حملے کیے۔ 1331 میں نائسا موجودہ ازنکچ اور 1337 میں نکومیدیا موجودہ ازمیت کو فتح کر لیا۔ ان شہروں کی فتح نے عثمانیوں کو بازنطین علاقوں میں مزید پیش قدمی کا موقع فراہم کیا۔ 3 بلقان میں پیش قدمی۔ اراون غازی کے دور میں عثمانیوں نے یورپ میں اپنی فتوحات کا آغاز کیا۔ 1354 میں عثمانی فوج نے پہلی بار گلیپلی میں قدم رکھا۔ یہ یورپ میں عثمانیوں کی پہلی مستقل موجودگی تھی جو بعد میں سلطنت کی عظیم توسیع کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ نظام حکومت اور اصلاحات۔ اراون غازی نے نہ صرف عسکری فتوحات حاصل کی بلکہ ایک منظم حکومتی نظام بھی قائم کیا۔ فوجی اصلاحات۔ انہوں نے ایک باقاعدہ فوجی نظام متعارف کرایا جس میں ینیچری نامی ایک خاص فوجی دستہ بھی شامل تھا۔ یہ فوجی دستہ بعد میں عثمانیوں کی عسکری کامیابیوں میں اہم کردار ادا کرتا رہا۔ 2 عدالتی اور انتظامی اصلاحات۔ انہوں نے ایک مؤثر عدالتی نظام قائم کیا جس میں اسلامی شریعت کے مطابق فیصلے کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سلطنت میں ٹیکس کا ایک منظم نظام بھی متعارف کرایا جس سے معیشت کو استحکام ملا۔ 3 تعلیم اور مذہب کی ترویج۔ اراون غازی نے تعلیمی اداروں اور مدارس کے قیام پر بھی توجہ دی۔ انہوں نے علماء اور صوفیوں کی سرپرستی کی جس سے سلطنت میں اسلامی تعلیمات کو فروغ ملا۔ اراون غازی کی ذاتی زندگی۔ اراون غازی کی شادی نیلوفر خاتون سے ہوئی جو ایک بازنطین گورنر کی بیٹی تھیں۔ ان کے بیٹے مراد اول بعد میں سلطنت عثمانیہ کے تیسرے حکمران بنے اور سلطنت کو مزید وسعت دی۔ وفات۔ اراون غازی 1362 میں وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے مراد اول سلطنت کے نئے حکمران بنے۔ اراون غازی کو برصلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کیا گیا جہاں ان کا مقبرہ آج بھی موجود ہے۔ نتیجہ۔ اراون غازی کی حکومت سلطنت عثمانیہ کے استحکام اور توسیع کے لیے نہایت اہم ثابت ہوئی۔ ان کی عسکری اور انتظامی اصلاحات نے عثمانیوں کو ایک مضبوط سلطنت میں تبدیل کر دیا جو بعد میں ایک عظیم اسلامی خلافت کی بنیاد بنی۔ ان کا نام تاریخ میں ایک بہادر اور دانشمند حکمران کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔